السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خواب میں شیطان حملے کرتا ہے اور بندے کو پریشان کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام کا ایک نہایت ہی پیارا عمل ہے، فرمان ہے، حکم ہے۔ جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے یقیناً وہ خواب میں شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا اور آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر کوئی بندہ اس پہ عمل کرے گا تو شیطانی حملوں سے خواب میں محفوظ رہے گا۔ خواب آئیں گے تو اچھے آئیں گے اگر یہ طریقہ کار ہم اپنائیں گے۔ سونے سے پہلے جو کرنا ہے اور اٹھتے وقت جو کرنا ہے، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو جو شیطان خواب میں حملے کرتا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نہایت ہی اہم عمل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا، عمل کیا تھا؟ آپ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، دائیں رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے اور پھر اللہ رب العزت کا نام لیتے اور کیا کہتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں، بیدار ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ عرض کرتے، اللہ میں آپ کا نام لے کر ہی سوتا ہوں اور آپ کا نام لے کر ہی جاگتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ اور جب آپ علیہ السلام بیدار ہوتے تو پھر کیا کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد زندہ کر دیا اور مرنے کے بعد اسی کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ دعا پڑھ کر سوئیں گے اور یہ اٹھ کر دعا پڑھیں گے تو پوری جو نیند ہوگی نا اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی آپ کو برا خواب نہیں آئے گا۔ بڑا ہی پیارا یہ آپ علیہ السلام کا عمل ہے۔